السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں عامر جلال اور آپ دیکھ رہے ہیں عامر جلال خان یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اور نبی کے بارے میں بات کریں گے۔ وہ نبی کون سے ہیں یہ جاننے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا وہ بھی لائک کیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ دوستو، آج ہم جس نبی کی بات کریں گے وہ ہے حضرت یوشع علیہ السلام۔ تو چلیے دوستو، بنا وقت ضائع کیے ان کا یہ قصہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت یوشع علیہ السلام، ان کا سلسلہ نسب یوں ہے: الخلیل یوشع بن نون بن افراہیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ اہل کتاب ان کو یوشع ابن عم ہود یعنی ہود کے چچا زاد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خضر علیہ السلام کے واقعے میں نام لیے بغیر ان کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کے حالات کے ضمن میں ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ترجمہ: اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے فرمایا، مزید ارشاد بانی ہے۔ ترجمہ: جب وہ دونوں آگے گزر گئے تو یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے طور سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ وہ یوشع علیہ السلام بن نون ہے۔ اہل کتاب کے ہاں ان کے نبی ہونے پر اتفاق پایا جاتا ہے۔ اہل کتاب میں سے سامرا گروہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع علیہ السلام بن نون کے سوا کسی کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ تورات میں ان کی نبوت کی صراحت کی گئی ہے، جبکہ وہ باقی سب نبیوں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ برحق ہیں اور ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے تورات موجود ہے۔ وہ ان کی تصدیق کرتا ہے۔ لعنت اللہ علی سامرا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی آخری عمر میں ان کی نبوت یوشع علیہ السلام بن نون کی طرف منتقل ہو گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام یوشع علیہ السلام سے نئے نئے اوامر اور نواہی کے متعلق پوچھا کرتے تھے، حتیٰ آپ خود ہی خبر دیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے زندہ رہنے کے بجائے موت کو پسند کیا۔ یہ روایت محل نظر ہے اور صحیح معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پر آخری دم تک اوامر و نواہی اور دیگر معاملات کے بارے میں وحی اور اللہ کا کلام نازل ہوتا رہا، اور آپ ہمیشہ اللہ کے مکرم اور معزز اور صاحب شان و مرتبہ نبی رہے ہیں۔ جیسے ہم نے بیان کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کی آنکھ پھوڑ دی تو اللہ نے اس کو دوبارہ آپ کی طرف بھیجا اور کہا کہ اگر وہ زندگی پسند کریں تو اپنا ہاتھ بیل کی کال پر رکھیں۔ محمد بن اسحاق کے اگر اہل کتاب کی کتب سے مذکورہ بات نقل کی ہے تو ان کی کتاب تورات میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ان کی آخری عمر تک وحی نازل ہوتی رہی ہے، جیسے قبل زمان کے تحت بیان سے معلوم ہوتا ہے۔ انہوں نے تیسرے سفر کے ذیل میں تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو ان کے قبیلوں کے لحاظ سے شمار کرو اور 12 قبیلے سے ہر قبیلے پر ایک امیر اور نگران مقرر کرو۔ یہ صرف اس لیے تھا کہ تاکہ وہ تیہ میدان سے نکل کر سرکش جبار قوم کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو سکے۔ یہ 40 سال مکمل ہونے کے بالکل قریب کی بات ہے۔ اسی وجہ سے کچھ نے کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کی آنکھ اس لیے پھوڑی تھی کہ آپ نے اسے اس حالت میں پہچانا نہ تھا، اور اس لیے بھی کہ آپ ایک معاملے وقوع پذیر ہونے کی توقع رکھتے تھے جس کا آپ کو بتایا گیا تھا، جبکہ آپ کی زندگی میں اس کا وقوع پذیر ہونا مقدر نہ تھا، بلکہ اس نے یوشع علیہ السلام بن نون کے زمانے میں ظاہر ہونا تھا۔ اس کی مثال یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام میں رومیوں کے ساتھ جہاد کا ارادہ کیا۔ آپ علیہ السلام تبوک تک جا کر اس سال 9 ہجری میں واپس آ گئے۔ پھر 10 ہجری میں آپ نے حج ادا فرمایا۔ واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لشکر امامہ کو تیار کیا۔ آپ رومیوں سے جہاد کا عزم اس لیے رکھتے تھے کہ اس سلسلے میں آپ کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا تھا۔ ترجمہ: جو اہل کتاب میں سے اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، اور نہ
دین حق کو قبول کرتے ہیں ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر امامہ تیار کیا تو وہ ابھی مقام جرف میں خیمہ زن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مادی دنیا سے پردہ فرما کر اپنے ابدی گھر تشریف لے گئے، اور خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کو روانہ کیا۔ جب جزیرۃ العرب کے حالات درست ہو گئے اور اہل عرب کی کمزوری دور ہو گئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں بائیں لشکر روانہ کیے، ایران کے بادشاہ کسریٰ اور روم کے بادشاہ قیصر کی طرف فوج بھیج کر ان کے ممالک کو فتح کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی سے ہمکنار کیا، انہیں ان پر قدرت دی اور ان کو دشمنوں پر حاکم بنا دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو مختلف لشکروں میں تقسیم کریں اور ان میں نگہبان بنائے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا اور ان میں ہم نے 12 سردار مقرر کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو میں تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تم کو بیشتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں کہ میرے واجب کردہ کاموں کو سر انجام دو اور دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنے سے منہ نہ موڑو گے۔ جیسے تم نے پہلی مرتبہ موڑ لیا تو میں اس کا بدلہ تمہیں یہ دوں گا کہ اس کی سزا تم سے دور کر دوں گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے غزوہ حدیبیہ سے پیچھے رہنے والے اعرابیوں کو فرمایا۔ ترجمہ: جو گوار پیچھے رہ گئے تھے ان سے کہہ دو کہ تم ایک سخت جنگجو قوم کے ساتھ لڑائی کے لیے بلائے جاؤ گے، ان سے تم یا تو جنگ کرتے رہو گے یا وہ اسلام لے آئیں گے۔ اگر تم حکم مانو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اچھا بدلہ دے گا، اور اگر منہ پھیر لو گے جیسے پہلی دفعہ پھیرا تھا تو وہ تم کو بڑی تکلیف کی سزا دے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرمایا، تم میں سے جس نے اس کے بعد کفر کیا تو وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے برے کردار اور وعدوں کی خلاف ورزی پر ان کی ندامت کی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے دین میں اختلاف پیدا کرنے کی وجہ سے عیسائیوں کی کر دی ہے۔ ان کا تذکرہ ہم نے اپنی تفسیر میں تفسیر کے ساتھ کیا ہے، واللہ حمد۔ مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں سے لڑائی کرنے والے اور ہتھیار اٹھانے کے قابل لوگوں کے نام لکھو اور وہ 20 سال یا اس سے زیادہ عمر والے ہوں، اور ان میں ہر ایک گروہ پر سردار مقرر کرو۔ نمبر 1، پہلا گروہ روبیل کی اولاد تھا کیونکہ وہ یعقوب علیہ السلام کا پہلا بیٹا تھا۔ ان میں لڑائی کرنے والوں کی تعداد 46,500 تھی اور ان کا نگران یسور بن شدیور تھا۔ دوسرا شمون کا قبیلہ تھا اور ان کی تعداد 59,300 تھی اور ان کا سردار شلومیل بن ہوریشدہ تھا۔ تیسرا گروہ یہ یہودا قبیلہ تھا، ان کی تعداد 74,600 تھی، ان کا سردار نحشون بن امینہ ذاب تھا۔ چوتھا گروہ ایسا خر کا خاندان تھا، ان کی تعداد 54,400 تھی، ان کا سردار نشائل بن سوار تھا۔ پانچواں گروہ یوسف بن یعقوب کا قبیلہ تھا، ان کی تعداد 40,500 تھی اور ان کے سردار یوشع علیہ السلام بن نون تھے۔ چھٹا گروہ میشا کا قبیلہ تھا، ان کی تعداد 21,200 تھی، ان کا نگران جملیعیل بن فدحسور تھا۔ ساتواں بنیامین کا گروہ 35,400 پر مشتمل تھا، ان کا سردار بیدن بن جدعون تھا۔ آٹھواں گروہ قبیلہ جاد کا تھا، یہ 45,650 افراد پر مشتمل تھا، ان کا سردار الیاساف بن رویل تھا۔ نواں گروہ اشیر قبیلہ تھا، ان کے افراد 41,500 تھے، ان کا سردار فجعیل بن اکران تھا۔ دسواں گروہ دان کا گروہ تھا اور وہ 62,700 افراد پر مشتمل تھا، ان کا سردار اخیزر بن عمشدہ تھا۔ گیارہواں گروہ نفتالی کا قبیلہ تھا جو 53,400 افراد پر مشتمل تھا اور ان کا نقیب الباب بن ہیلون تھا۔ یہ اہل کتاب کے ہاتھوں میں موجود کتاب کی نص ہے، واللہ علم۔ ان میں لاوی کی اولاد نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ ان کو شامل نہ کرنا۔
ان کی ذمہ داری قبطہ اس شہادت کو اٹھانے، لگانے اور اس کو بنانے اور سفر میں ساتھ رہنے کی تھی۔ یہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا خاندان تھا۔ ان کی تعداد 22,000 تھی۔ در حقیقت یہ کئی قبائل تھے۔ ہر قبیلے سے ایک گروہ قبط الزمان کی حفاظت کرتا اور اس کے مسالے کی نگرانی کرتا اور ان کو نصب کرنے اور اکاڑنے کی ذمہ داری عطا کرتا۔ وہ سب کے سب اس کے قریب قریب ٹہرتے اور اس کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں رہتے تھے۔ بنی لاوی کے سوا باقی لڑائی کرنے کے قابل کل افراد 5,71,656 تھے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ بنی اسرائیل کے 20 سال سے لے کر اس سے زائد عمر والے افراد جو ہتھیار سے جنگ کرنے کی اہلیت رکھتے تھے 6,03,555 تھے۔ ان میں بنی لاوی شامل نہیں۔ یہ بات محل نظر ہے کیونکہ پہلے جو تعداد ان کی کتاب میں ملی ہے وہ اس بعد والی تعداد کے مطابق نہیں، واللہ علم۔ قبط الزمان پر معمور بنی لاوی کے لوگ بنی اسرائیل کے درمیان میں چلا کرتے تھے، جس کو قلب لشکر کہتے ہیں۔ البتہ روبیل کی اولاد میمنہ پر، جبکہ میسرہ پر دان کی اولاد اور بنو نفتالی ساقہ یعنی پچھلے حصے میں ہوتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کہانت کا کام ہارون علیہ السلام کی اولاد کے سپرد فرمایا۔ ان سے پہلے یہی کام ان کے باپ دادا کی ذمہ داری تھی۔ ان میں پہلے ناداب ہیں، پھر ابہود، پھر العاز اور پھر ثمر۔ مقصد یہ ہے کہ جبار قوم کے علاقے میں داخل ہونے سے انکار کرنے والوں میں سے کوئی باقی نہ رہا، جنہوں نے کہا، ترجمہ: اگر لڑنا ہی ضرور ہے تو تم اور تمہارا اللہ تعالیٰ جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ سوری، قتادہ اور اکرمہ رحم اللہ علیہم اسی کے قائل ہیں۔ سدی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے بھی یہ بات نقل کی۔ حتیٰ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور سلف و خلف کے علماء نے کہا ہے کہ یوشع علیہ السلام سے پہلے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں میدان طیہ میں انتقال فرما گئے۔ بلغام یا بلغام بن باورہ کا واقعہ۔ ابن اسحاق نے کہا ہے کہ بیت المقدس فتح کرنے والے موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں اور یوشع علیہ السلام مقدمہ لشکر کے امیر تھے۔ محمد بن اسحاق نے اس جگہ بلعام بن باورہ کا ذکر کیا ہے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے اس سے ملے تھے۔ یہ بلعام بن باورہ وہی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ترجمہ: اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیت عطا فرمائی اور ہفت پارچہ حلم شرائع سے مزین کیا، تو اس نے ان کو اتار دیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجے کو بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا۔ تو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ اگر سختی کرو تو زبان نکالے رہے اور یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ فکر کرے۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ان کی مثال بڑی ہے اور انہوں نے نقصان کیا تو اپنا ہی کیا۔ بلعام بن باورہ کے بارے میں ہم اپنی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے بقول یہ شخص اسم اعظم جانتا تھا۔ اس کی قوم نے اس سے مطالبہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے لیے بد دعا کرو تو اس نے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو وہ اپنی گدی پر سوار ہو کر بنی اسرائیل کے پڑاؤ کی جانب چل پڑا۔ جب وہ ان کے قریب پہنچا تو گدی بیٹھ گئی۔ اس نے اسے مارا تو وہ کھڑی ہو گئی اور تھوڑی دور ہی گئی کہ پھر بیٹھ گئی۔ اس نے اسے پہلے سے زیادہ مارا، وہ کھڑی ہو کر پھر بیٹھ گئی۔ اس نے پھر مارا تو وہ بول اٹھی کہ اے بلعام، تو کہاں جا رہا ہے؟ کیا میرے آگے تجھے فرشتے نظر نہیں آ رہے جو مجھے اس راستے پر چلنے سے روک رہے ہیں؟ کیا تو اللہ کے نبی اور ایمان والوں کی طرف ان پر بد دعا کرنے جا رہا ہے؟ لیکن بلعام باز نہ آیا اور اس نے پھر گدی کو مارا تو وہ اسے لے کر چل پڑی، حتیٰ اس کے کوہ حسبان سے بنی اسرائیل کو دیکھا اور ان کے لیے بد دعا کرنے لگا، مگر اس کی زبان نے اس کا ساتھ نہ دیا، حتیٰ اس نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے حق میں دعا اور اپنی قوم کے لیے بد دعا کی۔ قوم نے اس کو ملامت کیا تو اس نے ان سے معذرت کی اور اس کی زبان پر صرف یہی بات جاری ہوئی جو تم نے سن لی، پھر اس کی زبان باہر لٹک گئی اور سینے تک پہنچ گئی۔
اس پر اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اب میری دنیا و آخرت برباد ہو گئی، اب اس کے لیے ہیلا اور مکر و فریب ہی باقی بچ رہا۔ پھر اس نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ اپنی عورتوں کو خوب اچھی طرح سجا سنوا کر اور ساتھ میں کچھ سامان دے کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجو۔ ممکن ہے کہ جب وہ سامان فروخت کرنے کے لیے ان لوگوں کے روبرو ہوں تو ان میں سے کچھ ان عورتوں کے ساتھ بدکاری، اگر ان میں سے ایک آدمی نے بھی زنا کر لیا تو پھر تمہیں مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، انہوں نے اپنی عورتوں کو میک اپ کر کے ان کے پڑاؤ کی طرف بھیج دیا۔ ان میں سے قزبتی نامی عورت بنی اسرائیل کے ایک زمری بن شلوم نامی بڑے شخص کے پاس سے گزری۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ آل شمعون بن یعقوب کا سردار تھا اور وہ اس عورت کو لے کر اپنے خیمے میں چلا گیا۔ اختلاط کے بعد جب وہ دونوں الگ ہوئے تو بنی اسرائیل میں طاعون پھیل گیا۔ جب یہ خبر فخاس بن العزار بن ہارون علیہ السلام تک پہنچی تو اس نے پرچہ پکڑا اور اس کے خیمے میں پہنچا اور ان دونوں کو پرچے میں پرو کر لوگوں کے سامنے لایا۔ اس نے ان دونوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کہنے لگا، اے اللہ، تیرے نافرمان کے ساتھ ہم ایسا کرتے ہیں۔ پھر طاعون ختم ہو گیا۔ اس دوران ہلاک ہونے والوں کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے۔ کچھ نے کہا ہے کہ یہ تعداد 70,000 تھی اور کم از کم تعداد بتانے والوں نے یہ تعداد 70,000 بتائی ہے۔ فخاس اپنے باپ عزار بن ہارون علیہ السلام کا اکلوتا بیٹا تھا، اسی وجہ سے بنی اسرائیل فخاس کی اولاد کے لیے سینہ دستی اور جبڑوں کا گوشت مخصوص کرتے اور ان کو عمدہ اور اعلیٰ مال عطا کرتے ہیں۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کردہ بلم کا قصہ درست ہے۔ بہت سے سلف علماء کرام نے اسے ذکر کیا ہے۔ ممکن ہے یہ اس وقت کا واقعہ ہو جب آپ مصر سے نکل کر بیت المقدس میں داخل ہونا چاہتے تھے اور ابن اسحاق کا یہی مقصد ہو، لیکن اس سے بیان کرنے والے راوی کچھ نہ سمجھ نہ پائے ہوں۔ ہم نے آپ کے سامنے تورات کی اصل عبادت آپ کے سامنے پیش کی ہے جو مذکورہ بات کی گواہی دیتی ہے۔ واللہ علم۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کوئی اور واقعہ ہو جو ان کے میدان طیہ میں بھٹکنے کے دوران پیش آیا ہو، کیونکہ اس دفعہ اس واقعے میں کوہ حسبان کا ذکر موجود ہے اور یہ بیت المقدس سے بہت دور ہے۔ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ لشکر ہو جس کی یوشع علیہ السلام بن نون نگرانی کر رہے تھے جب آپ ان کو لے کر بیت المقدس کی طرف جانا چاہتے تھے، جیسا کہ صدی نے وضاحت فرمائی ہے۔ یہ بات مد نظر رکھی جائے کہ جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ ہارون علیہ السلام میدان طیہ میں اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام سے 2 سال پہلے ہی انتقال فرما گئے تھے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بھی میدان طیہ میں فوت ہو گئے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے بیت المقدس کے قریب ہونے کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ گویا میدان طیہ سے ان کو ساتھ لے کر نکلنے والے اور بیت المقدس میں ان کو داخل کرانے کا قصد کرنے والے یوشع علیہ السلام بن نون ہیں۔ اہل کتاب اور دیگر مورخین کا کہنا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کو نہر الاردن پار کرا کر اریحہ بستی کے قریب لے گئے۔ اس کی دیوار محفوظ ہے، محل بلند اور وہاں کے رہائشی کافی تعداد میں وہاں موجود ہیں۔ انہوں نے 6 ماہ تک اس کا محاصرہ کیے رکھا۔ پھر ایک روز محاصرے کے دوران ہی انہوں نے بغل بجائے اور ایک ساتھ نعرے تکبیر بلند کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کی دیوار ٹوٹ کر زمین بوس ہو گئی۔ پھر اندر داخل ہو کر ان لوگوں نے اب تمام مال و دولت بطور مال غنیمت سمیٹ لیا۔ اس مارکے میں 12,000 مرد اور عورتیں قتل ہوئیں۔ انہوں نے بہت سے بادشاہوں سے جنگ کی، حتیٰ کہا جاتا ہے کہ یوشع علیہ السلام بن نون نے ملک شام میں سے 31 بادشاہوں کو شکست دی یا 13 بادشاہوں کو شکست دی۔ اہل کتاب نے بیان کیا ہے کہ اس کا محاصرہ جمعے کے دن عصر کے بعد ختم ہوا۔ اس وقت یا تو سورج غروب ہو چکا تھا یا پھر غروب ہونے کے قریب تھا اور ہفتے کا دن شروع ہونے والا تھا، اور ان کے ہاں ہفتے کا دن معتبر اور متبرک تھا جس کی تعظیم واجب تھی۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے کہا، اے سورج، تو اللہ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی پابند ہوں، اے اللہ اس کو مجھ پر روک دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے روک دیا حتیٰ شہر فتح ہو گیا، اور چاند کو حکم دیا تو وہ بھی رک گیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پہلی ماہ کی 14ویں رات تھی۔ یہ وہ سورج کا قصہ ہے جس کا ذکر حدیث میں موجود ہے، آگے چل کر ہم اسے بیان کریں گے۔ چاند کا واقعہ اہل کتاب کے ہاں پایا جاتا ہے اور یہ حدیث کے منافی نہیں بلکہ یہ حدیث سے زائد ہے جس کی نہ تصدیق کی جا سکتی ہے اور نہ تکذیب۔
البتہ یہ محل نظر ہے کہ یہ واقعہ وادی اریحہ کی فتح کے دوران پیش آیا۔ زیادہ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے دوران پیش آیا تھا اور یہی بڑا مقصد تھا۔ وادی اریحہ کا فتح ہونا یوشع علیہ السلام کے لیے ایک وسیلہ تھا، اصل مقصد نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یوشع علیہ السلام بیت المقدس کی طرف گئے تو اللہ پاک نے صرف ان کے لیے سورج روکا تھا۔ امام احمد اس روایت کے ساتھ متفرد ہیں اور یہ بخاری کی شرط پر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیت المقدس فتح کرنے والے یوشع علیہ السلام بن نون ہے، نہ کہ موسیٰ علیہ السلام، اور سورج بیت المقدس فتح کرنے کے دوران رکا گیا تھا، نہ کہ اریحہ کے سفر میں۔ اس حدیث سے یوشع علیہ السلام بن نون کی خصوصیت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ مزید یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ حدیث ضعیف ہے جس میں ذکر ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھٹنے پر سر رکھ کر سو گئے تو ان کی عصر کی نماز رہ گئی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ سورج واپس آ جائے تاکہ میں عصر کی نماز کے وقت میں نماز پڑھ لوں، تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو واپس کر دیا، حتیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی۔ اس روایت کو احمد بن ابی صالح المصری نے صحیح کہا ہے، لیکن نہ تو یہ صحیح درجے کی احادیث میں مذکور ہے اور نہ ہی حسن کے تخت ملتی ہے، حالانکہ اس کو نقل کرنے کے بہت سے اسباب موجود ہیں، اور اہل بیت سے ایک عورت اسے بیان کرنے کے ساتھ متفرد ہے جس کا حال معلوم نہیں کہ وہ کیسی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کرام میں سے ایک نبی نے جہاد کیا تو اس نے اپنی قوم سے کہا، وہ شخص میرے ساتھ نہ جائے جس نے ابھی کسی عورت سے نکاح کیا ہے اور ابھی اس کے ساتھ خلوت نہیں کی لیکن خلوت کا ارادہ رکھتا ہے، اور وہ بھی رک جائے جس نے مکان کی دیواریں بنائی ہیں لیکن ابھی چھت نہیں ڈالی۔ اسی طرح وہ شخص بھی رکے جس نے بکریاں خریدی ہیں یا حاملہ جانور خریدے ہیں اور اسے ان کے بچے پیدا ہونے کا انتظار ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ ایک بستی کے قریب ہوا، عصر کی نماز پڑھی جا چکی تھی یا اس کا وقت قریب تھا۔ اس نے سورج کو کہا، تو اللہ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں، اے اللہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو روک دے۔ اللہ نے سورج کو روک دیا، حتیٰ اللہ نے اسے کامیاب و کامران کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے مال غنیمت جمع کیا، آسمان سے آگ اسے کھانے کے لیے آئی لیکن اس نے کھانے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے اس پاک پیغمبر نے کہا، تمہارے اندر کوئی خائن ہے، بس ہر قبیلے میں سے ایک آدمی میری بیعت کرے۔ انہوں نے بیعت کی تو ایک آدمی کا ہاتھ آپ کے ہاتھ کے ساتھ چپک گیا۔ فرمایا، تو ہی وہ خائن ہو، تمہارا تمام قبیلہ میری بیعت کرے۔ قبیلے نے بیعت کی تو 2 یا 3 آدمیوں کے ہاتھ آپ کے ہاتھ کے ساتھ چپک گئے۔ فرمایا، تم نے خیانت کی ہے، اور وہ گائے کے سر کے برابر سونا لائے اور میدان میں باقی مال کے ساتھ اسے رکھ دیا گیا۔ آگ آئی اور اس نے اس کو جلا دیا۔ ہم سے پہلے کئی شریعت میں مال غنیمت حلال نہ تھا، اللہ نے ہمارے عاجزی اور کمزوری کو دیکھا اور ہمارے لیے اسے حلال و طیب کر دیا۔ مقصد یہ ہے کہ جب وہ اپنے لشکر کو لے کر دروازے سے داخل ہونے لگے تو ان کو حکم ہوا کہ عاجزی اور انکساری اور شکر گزاری کے ساتھ داخل ہو، کیونکہ اللہ نے ان کو ایک عظیم فتح عطا فرمائی ہے جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہوا تھا۔ ان کو یہ حکم بھی ہوا کہ خطہ کہتے ہوئے داخل ہونا، یعنی ہماری سابق غلطیاں مٹا دے کہ ہم اس سے پہلے جہاد سے جان چھڑاتے رہے۔ اس کا تفصیلی تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے وقت اپنی اونٹنی پر سوار مکہ میں داخل ہوئے تو آپ اللہ کی تعریف کرتے، اس کا شکر بجا لاتے ہوئے اور عاجزانہ انداز سے داخل ہوئے۔ آپ سواری پر اس طرح جھکے ہوئے تھے کہ آپ کی ریش مبارک کی جاوے کو چھو رہی تھی۔ یہ اللہ کے لیے آپ کی عاجزی اور نیاز مندی اور خشوع و خضوع کا اظہار تھا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے تھے اور آپ کے ساتھ بڑا مسلح لشکر بھی تھا، خصوصاً وہ لشکر جس میں آپ خود شامل تھے۔ جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے غسل فرمایا اور 8 رکعت ادا کی۔ زیادہ تر علماء کی رائے کے مطابق یہ کامیابی پر شکرانے کی نماز تھی، بعض کی رائے ہے کہ چاشت کی نماز تھی۔ دوسری رائے کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں چاشت کا ہی وقت تھا جب آپ نے نماز ادا کی تھی، مگر بنی اسرائیل کا معاملہ تو اس سے بالکل مختلف تھا۔ انہوں نے قول و فعل دونوں لحاظ سے حکم کی مخالفت کی اور سرینوں کے بلا کرتے مٹکتے یوں کہتے ہوئے داخل ہوئے،
حق فی شعرتا، گندم بالی میں، یعنی گندم بالی میں۔ حاصل کلام یہ کہ انہوں نے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے مذاق بھی اڑایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ: اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کرو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھانا پینا، اور ہاں شہر میں جانا تو خطتن کہنا اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ مگر جو ان میں ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ ظلم کرتے تھے۔ کچھ اور آیتوں کا ترجمہ ہے دوستوں کہ اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو اور دیکھنا دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا اور خطہ کہنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے، تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، پس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے۔ مجاہد صدی اور سہر رحم اللہ علیہم نے کہا باب سے مراد بیت المقدس کے شہر ایلیا کا بیت الخطہ بخشش کا دروازہ ہے۔ سعد ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے حکم کے بالکل الٹ اپنے سروں کو اوپر اکڑاتے ہوئے داخل ہوئے۔ یہ بات ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کہ وہ اپنے سرینوں کے بل گستے ہوئے داخل ہوئے کے خلاف نہیں ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ ان کا تذکرہ آگے آئے گا۔ دونوں باتوں کا مفہوم یہ ہوگا کہ وہ سروں کو اوپر کیے ہوئے چوتروں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ وقولوا خطۃ میں واو حالیہ ہے، عاطفہ نہیں ہے، یعنی وہ خطۃ کہنے کی حالت میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عطا، حسن، قتادہ اور ربیع رحم اللہ علیہم نے کہا ان کو معافی مانگنے کا حکم ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا دروازے میں جھکتے ہوئے داخل ہوں اور خطۃ کہو، ہم تمہارے لیے تمہاری غلطیاں معاف کر دیں گے۔ وہ اس کے بجائے چوتروں پر گستے ہوئے داخل ہوئے اور انہوں نے کہا دانا بالی میں۔ نسائی نے اسے ابن مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے وصف سے موقوف بھی بیان کیا ہے۔ اس حدیث کو بخاری، مسلم اور ترمذی نے عبدالرزاق کی حدیث سے بیان کیا ہے اور ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بنی اسرائیل کی بات تبدیل کرنے کا ذکر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بارے میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا گندم کے سرخ دانے جس میں سیاہ بال کا سوراخ کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مخالفت کی سزا دی کہ ان پر عذاب نازل کیا گیا، اور یہ عذاب طاعون کی بیماری تھی جسے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ یہ بیماری ایک عذاب ہے جو تم سے پہلے کچھ اقوام پر مسلط کیا گیا تھا۔ نسائی اور ابن ابی حاتم نے سعد بن ابی وقاص، اسامہ بن زید اور خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون کے ساتھ تم سے پہلے قوموں کو عذاب دیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجاہد، ابو مالک سدی، حسن اور قتادہ رحم اللہ علیہم نے کہا رجزن سے مراد عذاب ہے۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مراد غضب اور ناراضگی ہے۔ شبیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا رجزن سے مراد طاعون ہے یا ژالہ باری ہے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا اس سے مراد طاعون ہے۔ جب بنی اسرائیل نے بیت المقدس پر مضبوط قبضہ کر لیا تو وہ وہیں آباد ہو گئے، اور اللہ کے نبی یوشع علیہ السلام بن نون ان میں اللہ کی کتاب تورات کے ساتھ فیصلے کرتے رہے، حتیٰ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے نے ان کی روح قبض کر لی۔ ان کی عمر 127 سال تھی اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد 27 سال زندہ رہے۔ دوستو، یہ تھا حضرت یوشع علیہ السلام کا قصہ۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ دوستو، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ کسی ویڈیو میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔